کچھ دنوں پہلے بیکانیر سے فون آیا، رمضان میں ایک بچے نے اعتکاف کیا، رمضان کے بعد میں اس نے نماز پنجگانہ بھی پڑھنا چھوڑ دی۔ امام صاحب نے فون کیا، بیٹا رمضان میں تو تم اتنے نیک تھے کہ اعتکاف بھی کر رہے تھے اور اب نماز بھی نہیں پڑھ رہے۔ بچہ کہنے لگا، امام صاحب چھوڑیے، میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں اسلام چھوڑ دوں۔ آج کے دور کی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، اور میں کمیٹی کے لوگوں سے اسپیشلی گزارش کرنا چاہوں گا، بڑی خوشی کی بات ہے، آپ نے بڑا اچھا جلسہ سجایا ہے، بلکہ جلسہ کیا سجایا، مجھے لگتا ہے کہ 2-3 سالوں کا جلسہ آپ نے آج ہی رات میں کر لیا۔ یہ پورا راجستھان کے نعت خوانوں کو آپ نے جمع کر لیا ہے، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، لیکن صرف جلسے کر کے خوش ہو جانا یا ایک رات میں ہم سمجھیں کہ ہم کوئی بڑی دنیا فتح کر لیں گے، یہ خوش فہمی ہے۔ آپ کی زمین کو، آپ کے محلے کو بالخصوص اور بالعموم ہم سب کو آج کے دور میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے تعلیم۔ بہت زیادہ تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جن قوموں نے اپنے آپ کو آج بھی تعلیمی طور پر بیدار نہیں کیا ہے، ان قوموں کا کوئی شمار و قطار نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، پہلی گزارش کمیٹی سے بھی، آپ تمام لوگوں سے بھی یہ ہے کہ تعلیم پر بہت سیریسلی فوکس کریں۔ آپ نے بڑی عالی شان مسجد بنائی ہے، اس مسجد کی زیب و زینت ہے یہاں کے نمازی۔ یہ جلسہ کرنا آپ کے لیے مستحب کا درجہ رکھتا ہے، اس سے زیادہ آپ اس کو ویلیو نہیں دے سکتے، نہ آپ اس کو سنت کہہ سکتے ہیں۔ واجب اور فرائض کی تو باتیں چھوڑیے، اس مسجد کو آباد کرنا، یہاں پر نماز با جماعت ادا کرنا واجب سے شروع ہوتا ہے اور بہت دور تک جاتا ہے۔ یہ مستحب، وہ واجب سے شروعات، نماز با جماعت کی ادائیگی واجب، نماز کی ادائیگی فرض، اور فرض عین، فرض قطعی نصوص قطعیہ سے ثابت، یعنی اس سے کہیں زیادہ اہمیت اس کی ہے۔ اور سیکنڈری جو بہت زیادہ اہمیت ہے وہ ہے تعلیم کی۔ اگر ہمارے بچوں کو قرآن پاک صحیح پڑھنا نہ آئے، یا ہمارے بچے تعلیم میدان میں پچھڑے ہوئے ہیں، تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے حدیثوں کے مطابق تو کل قیامت کے دن نمازیں بھی منہ پر پھینک دی جائیں گی۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے، ہو سکتا ہے جلسے بھی منہ پہ مار دیے جائیں۔ امت کی بڑی ضرورت پر ہمیشہ لبیک کہنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر اس میں ہم نے کوتاہی کی، ہم بھول جائیں کہ ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ اس لیے تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کریں، اور تعلیم کی جب بات کریں تو تعلیم میں دائرہ ہٹا دیں، کسی طرح کی کوئی اسپیشل لکیر نہ کھینچیں۔ ماڈرن ایجوکیشن بھی آج کے دور میں ہماری اتنی ہی بڑی ضرورت ہے جتنی دینی تعلیم ضروری ہے، اور دینی تعلیم کے بغیر تو ہماری قبر کبھی منور نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم کسی ایک سے بھی آنکھ نہیں موند سکتے، ہماری گاڑی کے دونوں پہیوں میں ہوا ہونی چاہیے، ورنہ ہم اپنی منزل تک قطعاً نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرے لوگوں کا کام تھوڑی موڑی مورل ویلیوز سے چل سکتا ہے، ہمارا کام نہیں چلتا ہے۔ دنیا میں اتنا ہے کہ رشوت لینا بری بات ہے، ہمارے یہاں گول مول الفاظ نہیں ہیں، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یہ دنیا کی باتیں ہیں۔ ہمارے یہاں ہے کہ صاحب کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، غیبت ہے تو اتنا بدترین حرام کام ہے کہ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ رشوت لینا برا کام نہیں، رشوت لینا حرام قطعی ہے، یعنی اسلام گول مال باتیں نہیں کرتا ہے، اسلام ٹو دے پوائنٹ اور ایک دم کلیئر باتیں کرنے والا ہے۔ کتنی معلومات ہیں ہمیں اس کی، فرض ہے ہم پر۔ اس لیے عزیز دوستو، تعلیم پر سب سے زیادہ فوکس کریں، اور یاد رکھیں ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں فتنوں کا زمانہ ہے، قدم قدم پہ فتنے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان سے فتنے اس طرح سے نازل ہوں گے جس طرح سے آسمان سے بارش کی بوندیں گرتی ہے، ایک کے بعد ایک فتنے۔ اور دوسرے حدیث پاک میں فرمایا گیا قرب قیامت میں فتنوں کا عالم یہ ہوگا، بندہ صبح کو مومن ہو شام کو کافر، شام کو مومن ہے صبح کو کافر۔ آج آپ اس کا رزلٹ نوٹ کریں گے، ایک بچہ آپ کے روہل میں رہتا ہے، اہل سنت ہے، خدا نخواستہ جودھ پور چلا گیا، صحبت غلط لوگوں کی پڑ گئی، تو آپ یہ پائیں گے کہ کچھ دنوں میں اس کا نظریہ بدل جاتا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد میں وہ کہیں اور شفٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی اور صحبت بدل گئی تو اس کا نظریہ پھر تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان لباس کی طرح اپنا مذہب بدل رہا ہے۔ حدیث میں اور آگے کی بات کہی گئی، اور قرب قیامت کی قریب ترین نشانی یہ ہے ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا مشکل ہوتا ہے۔
آپ کو لگ رہا ہے کہ ہوائی باتیں ہیں؟ اب یہ ہوائی باتیں نہیں رہی، بہت دور تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ چونکہ فتنوں کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، ہمارے اپنے گھر میں ہمارا بچہ کس کی سنگت میں جی رہا ہے، کس کی باتیں سن رہا ہے، خدا نخواستہ کس کی ہوائے نفس کا شکار ہو چکا ہے، ہمیں خود کانو کان خبر نہیں ہوتی، اور جب پورا گیم ہو چکا ہوتا ہے تب ہم تک بھنک پہنچتی ہے، اور اب اس وقت ہم بیدار ہوتے ہیں۔ یہی کہانی ہوتی ہے معاشقوں کی۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے اپنی ہی ملت میں کہ شہر قاضی صاحب نے اپنی پگڑی لے جا کے رکھ دی کہ بیٹی تمہاری عزت پورے معاشرے کی عزت ہے۔ بیٹی نے پگڑی کو ٹھوکر لگائی اور کہا میرے سامنے سے اسے ہٹائیے۔ مجھے شہر قاضی صاحب نے ایک قصہ بیان کیا تو میں نے کہا قاضی صاحب غلطی ہماری ہی ہے، ہم اس بچی کو سمجھانے اس وقت پہنچے تھے جب تمام کھیل ختم ہو چکے تھے، جب وہ آخری سٹیج پہ کینسر تھا اس وقت ہم اس کا علاج کرنے پہنچے ہیں۔ بدترین مجرم ہے وہ والدین جو اپنے اولاد کی صالح تربیت کی فکر نہیں کرتے، اور ہمارے زمانے کی نسلیں ہیں جن کے بارے میں اس طرح کی حدیث میں نشاندہی کہی گئی ہے۔ حدیث پاک میں کتنی نزاکت کے ساتھ باتیں کی گئی ہیں۔ فرمایا گیا جب فتنوں کا زمانہ ہوگا تو اس کی مثال پیش کی گئی کہ ایسے ہی جیسے کنویں میں کوئی گرا ہوا ہو اور کوئی کہے کہ میں ذرا جھانک کے دیکھ لیتا ہوں کہ کیا پڑا ہے، وہ جو اندر چیز ہے وہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ کہ آج ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں؟ اجی سب کی باتیں سننی چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، اچھی بات جہاں بھی ملے لے لینی چاہیے۔ میں تو اپنی تحقیق کرتا ہوں، مجھے جو سجائی دیتا ہے وہ مانتا ہوں۔ کیا آپ ہیں اور کیا آپ کی تحقیق ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی تحقیق کر رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ آپ فتنوں کی چپیٹ میں آ چکے ہیں، اب آپ کے زبان پر بہانے بول رہے ہیں۔ کون فکر کرے گا اس نسل کی؟ کچھ دنوں پہلے بیکانیر سے فون آیا، رمضان میں ایک بچے نے اعتکاف کیا، رمضان کے بعد میں اس نے نماز پنجگانہ بھی پڑھنا چھوڑ دی۔ امام صاحب نے فون کیا، بیٹا رمضان میں تو تم اتنے نیک تھے کہ اعتکاف بھی کر رہے تھے اور اب نماز بھی نہیں پڑھ رہے۔ بچہ کہنے لگا امام صاحب چھوڑیے، میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں اسلام چھوڑ دوں۔ امام صاحب کو میرے پاس فون آیا، زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کیا تو آپ آئیے؟ میں نے کہا میں ہی حاضر ہوتا ہوں، میں حاضر ہوا بچے کی تصویر کی۔ پرانی بات، پورے ضلع میں ہمارے پورے ضلع میں کوئی بودھ نہیں ہوگا۔ ڈیڈوانا کے بغل کا ایک بچہ، ایک ہمارے دوست ہیں ٹیچر ہیں، ان کا فون آیا کہ میں ایک بچے کو لے کے حاضر ہو رہا ہوں، آپ کہاں ملیں گے؟ حاضر ہوئے، کہنے لگا ہے بچہ بدھسٹ بن گیا۔ جس پورے ضلع میں اس کمیونٹی کا کوئی ایک آدمی نہیں رہتا، وہاں کا بچہ اس طرح سے اپنا راستہ بدل چکا ہے، اسے آپ ہلکا سمجھتے ہیں؟ اگر آج یہ حادثہ بیکانیر، باڑمیر، سیکر اور ڈیڈوانا میں ہو سکتا ہے، معاف کیجئے گا خدا نخواستہ کل یہ حادثہ ہمارے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور آج اگر یہ ایمان اور نظریہ بدلنے کی باتیں ہو سکتی ہیں تو مان کے چلیے کہ عزت و ناموس ایسے لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں امید کروں کہ انشاءاللہ ہم فکر کریں گے۔ سب سے بڑا قرض ہمارے سر ہماری نسلیں ہیں، اور یاد رکھیے اگر ہم نے اپنے نسلوں کی فکر نہ کی، ہو سکتا ہے دوسری چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ ہو یا نہ ہو، جب تک ہماری اولاد کے بارے میں ہم سے اطمینان بخش جواب نہیں لے لیا جائے گا اس وقت تک ہمیں ٹس سے مس نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں کو سیریسلی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اپنی ریئل ذمہ داریوں کو بہت سینسٹیو انداز میں سمجھنے کی اور ان کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔